السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 72 سے پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ اور جس وقت قتلتم قتل کیا تم نے نفساً ایک جان کو، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بنی اسرائیل وہ واقعہ بھی یاد کرو کہ جب تم نے ایک آدمی کو مار ڈالا، فَدَّارَأْتُمْ پھر تم جھگڑنے لگے، فیہا اس کے بارے میں، فَدَّارَأْتُمْ پھر تم نے جھگڑا کیا آپس میں، ایک دوسرے کو الزام لگانے لگے، فیہا اس کے قتل کے بارے میں، واللہ اور اللہ تو مخرجن نکالنے والا ہے، ما جو کچھ کنتم تھے تم تکتمون چھپاتے، فقلنا تو ہم نے کہا، اضربوہ مارو اس کو، اس مردے کو، ببعضھا اس گائے کا ایک ٹکڑا، کذالک اسی طرح، یحیی اللہ زندہ کرتا ہے اللہ، الموتى مردوں کو، ویریکم اور وہ دکھاتا ہے تمہیں، آیاتہ اپنی نشانیاں، لعلکم تاکہ تم تعقلون تم سب اس کو سمجھ سکو، عقل سے کام لے سکو، تم سب کو بھی عقل آ جائے۔ یعنی وہی واقعہ جو ہم پڑھ رہے ہیں نا کہ ایک چچا کو اس کے دو بھتیجوں نے قتل کر کے کسی اور کے سر یہ الزام تھوپنا چاہا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس کو تم چھپا رہے تھے، مخرجم واللہ مخرجم ما کنتم تکتمون، جس کو تم چھپا رہے ہو اللہ تعالیٰ اس کو ظاہر کرنے والا ہے۔ اب دیکھیں ان بھتیجوں پر صرف اور صرف قتل کا گناہ نہیں تھا، ایک تو ان کا قریبی رشتہ دار یعنی ایک سگا چچا تھا، اس کو قتل کیا انہوں نے دولت کے لالچ میں آ کر۔ دوسرا ان کا جرم یہ تھا کہ انہوں نے وہی لاش جو جس کو مطلب اپنے چچا کی لاش کو کسی دوسرے کے دروازے پر پھینک دیا اور تاکہ ان پر کسی کو شک نہ ہو سکے۔ اور تیسرا انہوں نے جو جرم کیا وہ یہ کہ خود اس سے بچنے کے لیے کہ کوئی ان کی طرف شک نہ کرے، ان پر شبہ نہ کرے، اس سے کہ بچنے کے لیے انہوں نے اپنے چچا کے قتل کا الزام دوسروں کے سر تھوپنا شروع کر دیا۔ اب جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ گائے کو ذبح کرو تو انہوں نے گائے کو ذبح کیا۔ گائے کو ذبح کرنے کے بعد گائے کے گوشت کا ایک ٹکڑا اس مقتول کی میت پر مارا گیا تو اس کے زخم سے خون بہنے لگا، جسم میں زندگی کے آثار پیدا ہونے لگے، اور اس لاش نے بول کر بتایا اپنے قاتلوں کا نام اور پتہ بھی۔ اس کے بعد پھر سے اس پر موت طاری ہو گئی اور وہ فوت ہو گیا، یعنی مر گیا۔ اسی طرح جن جرائم کو یہ قوم چھپائے رکھنا چاہتی تھی نا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ مخرج ما کنتم تکتمون، اللہ تعالیٰ نے ان کو ظاہر کر دیا ہے۔ لہٰذا قصاص میں پھر وہ دونوں بھتیجے مارے گئے، اور جس لالچ میں آ کر انہوں نے اپنے چچا کو قتل کیا تھا اس چچا کے مال میں سے ان کو کچھ بھی ورثہ نہ ملا۔ تو اب دیکھیں اس واقعے سے کئی امور کا انکشاف ہو گیا بنی اسرائیل پر کہ یہ گائے بالکل اسی قسم کی گائے تھی جس قسم کی گائے کو یہ معبود سمجھ کر پوجا جس کی کرتے تھے، اور جب یہ گائے ذبح ہوتے ہوئے انہی کے ہاتھوں سے اپنے آپ کو نہ بچا سکی تو بھلا سوچیں وہ دوسروں کا کیا بگاڑ اور کیا سنوار سکتی ہے۔ پھر ذبح کرنے والوں کو نہ ذبح سے پہلے کچھ نقصان پہنچا اور نہ ہی بعد میں کہ انہوں نے نعوذ باللہ جیسے وہ سمجھتے تھے اس کو معبود، کہ انہوں نے اگر اپنے معبود کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کیا تو پھر اس معبود نے نہ پہلے کوئی نقصان فائدہ دیا نہ بعد میں ہی کوئی نقصان اور فائدہ دیا ان کو۔
اب اللہ تعالیٰ نے جو گناہ یہ چھپا رہے تھے اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے ظاہر کیا اور پھر بتایا کہ یہ دیکھو جو بھی تم کرتے ہو اللہ ان سب کو جانتا ہے، اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز بھی چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اور تیسرا یہ کہ انہیں پھر اس چیز کا بنی اسرائیل پر بھی انکشاف ان پر ہو گیا کہ دیکھو جو اللہ اتنے دنوں تک کہ کتنے تم جھگڑتے رہے ہو، ہیلے بہانے کرتے رہے ہو اس لاش کے قاتلوں کا پتہ لگانے کے لیے، تو اتنے دنوں بعد اگر اللہ تعالیٰ اس لاش کو زندہ کر سکتے ہیں تو تمہیں بھی دوبارہ زندہ کر سکتے ہیں اور تمہارے اعمال کا حساب لے سکتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم قست قلوبکم، ثم پھر قست سخت ہو گئے، قلوبکم تمہارے دل، من بعد ذالک اس واقعہ کے بعد، فہیا تو وہ کالحجارہ پتھر کی طرح ہو گئے، او یا اشد زیادہ سخت، قسوتاً سخت، او یا اشد زیادہ قسوتاً سخت ہو گئے، یعنی یا تو پتھروں کی طرح سخت ہو گئے یا پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ وَإِنَّ اور بے شک من الحجارتی پتھروں سے، لما البتہ کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ یتفجروا نکلتی ہیں، پھوٹ نکلتی ہیں، منہ یعنی جاری ہو جاتی ہیں، منہ ان سے، انہار نہریں، وَإِنَّ اور بے شک منہا انہی میں سے پتھروں میں سے، لما کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ البتہ یشققوا وہ پھٹ جاتے ہیں، فیخرج تو نکل آتا ہے، منہ ان پتھروں سے، الماء پانی، وَإِنَّ اور بے شک منہا انہی میں سے، لما کچھ ایسے پتھر بھی ہوتے ہیں، یہبتو جو گر جاتے ہیں، لرز جاتے ہیں، من خشیت اللہ اللہ کے ڈر سے، وَمَا اللَّهُ اور نہیں ہے اللہ بغافل بے خبر عما اس سے جو تعملون تم عمل کرتے ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہاری آنکھوں کے سامنے وہ مردہ زندہ ہوا ہے، اس نے بول کر بتلایا ہے، تو دیکھو اتنا بڑا واقعہ دیکھ لینے کے باوجود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم قست قلوبکم تمہارے دل میں اللہ کا خوف ہی پیدا نہیں ہوا، تمہارے دل تو سخت سے سخت تر ہوتے چلے گئے، پتھروں کی طرح سخت، بلکہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے، کیونکہ پتھروں میں سے تو کچھ پہاڑ ایسے ہوتے ہیں جن سے نہریں پھوٹ نکلتی ہیں اور وہ عام لوگوں کے لیے نفع کا سبب بن جاتے ہیں، اور کچھ تو ایسے ہوتے ہیں جن سے کوئی نہ کوئی چشمہ ہی جاری ہو جاتا ہے، یہ پہلے کی نسبت چاہے کم، یعنی پہاڑوں کی نسبت چاہے کم لوگوں کو نفع دیتا ہے لیکن پھر بھی بہت سارے لوگوں کو نفع دے دیتا ہے۔ اور کچھ دیکھیں جو پتھر گرنے والے ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے خوف اور اللہ تعالیٰ کے ڈر سے وہ لرز جاتے ہیں اور وہ گر جاتے ہیں۔ آپ نے اکثر اگر کوئی پہاڑی علاقہ دیکھا ہو تو دیکھا ہوگا کہ پتھر اپنی جگہ پر بالکل قائم دائم کھڑا ہے، مطلب کوئی دور دور تک آثار نہیں اس کے گرنے کے ہوتے ہیں، اچانک وہ پتھر لرزتا ہے اور گرنے لگتا ہے تو گرتا نیچے، یعنی کیا ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے خوف کھاتا ہے، خوف زدہ ہو کر اللہ تعالیٰ سے ڈر کر کیا ہوتا ہے وہ پتھر گر جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم تو ان پتھروں کی طرح بھی نہ ہوئے، یعنی تم جیسے نافرمان اتنے سخت ہیں کہ پتھر بھی لوگوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں، لیکن تم سے کسی بھی انسان کو کسی قسم کے فائدہ پہنچنے کی توقع نہیں رکھنی چاہیے، کیونکہ جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے وہی اپنے لیے بھی اپنی ذات کے لیے بھی فائدہ مند ثابت ہوتے ہیں دنیا اور آخرت میں، اور دوسرے انسانوں کے لیے بھی فائدہ مند ہوتے ہیں۔ جن کے دل میں اللہ کا خوف ہی نہیں ہے، اللہ کا ڈر ہی نہیں ہے، وہ کیسے کسی دوسرے انسان کو نفع دیں گے، یا اپنی، کیونکہ وہ تو اپنی ذاتوں پر ظلم کر رہے ہوتے ہیں، اپنی ہی جانوں کے لیے جہنم کو خرید رہے ہوتے ہیں، تو کبھی بھی وہ نہ اللہ سے ڈرتے ہیں نہ جہنم سے ڈرتے ہیں۔ اچانک کیا ہوگا کہ جیسے ہی موت آئے گی اور پھر موت سے اگلا سارا پروسیس سٹارٹ ہو جائے گا تو تب ان کو عقل آئے گی کہ یہ ہم نے کیا کیا، فانی دنیا میں رہ کر ہم نے فانی دنیا کا پیچھا کیا اور جو ہمیشہ کی زندگی ہے اس کے لیے کچھ تیار نہ کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت بھی ہے کہ جب اس طرح کی آیات سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزرتے تو اللہ تعالیٰ سے ضرور پناہ طلب کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں اس چیز کی دعا کرنی چاہیے اور اللہ کی پناہ میں آنا چاہیے کہ کہیں ہمارے دل بھی ایسے
نہ ہو جائیں، اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہمارے دلوں کو نرم کر دیجئے اور اپنے دین کے لیے کھول دیجئے، اور یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اس دعا کو کثرت سے پڑھتے رہنا چاہیے۔ آج کا ہمارا سبق یہیں تک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔